پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی ایسی بنیادی تعلیمات دیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جاتی ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک اہم حدیث پاک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کو جنت کا رستہ دکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد دور دراز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ اس امید کے ساتھ آئے کہ انہیں کوئی ایسی رہنمائی ملے جو نہ صرف ان کی بلکہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کی بھی رہنمائی کرے۔ اس اہم ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان، نماز، زکوٰۃ اور روزوں کی اہمیت بتائی۔ آئیے اس حدیث پاک کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 ہے۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو قوم کا آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہوا نہ شرمندہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر دے دیں، اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دباؤ، حنتم اور مضافت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں توحید یعنی کہ ایک اللہ پر ایمان کی اہمیت بتائی۔ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے 5واں حصہ دینے کا بھی حکم دیا تاکہ انصاف اور مساوات قائم ہو، اور آخر میں کچھ چیزوں سے منع فرمایا جیسے دباؤ، حنتم اور مضافت کے استعمال سے منع کیا، جو کہ ان کے وقت کی کچھ مخصوص چیزیں تھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کیا گہرا تعلق ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں،
آج کے دور میں یہ تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توحید، عبادات اور مالی انصاف زندگی کے ہر پہلو میں کتنے اہم ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو ہمارے معاشرے میں مسافت اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں توحید، نماز اور زکوٰۃ اور انصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کر کے جنت کا مستحق بنائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث پاک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ تعلیمات آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ آئیے ہم سب ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور جنت کی راہ پر گامزن ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے اور ہمیں ہر موقع پر انہی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بے امان اللہ۔